اور عالم اسلام کے لیے ایک بڑی خبر، یورپی عدالت نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سزا کو درست قرار دے دیا ہے۔ یورپی عدالت نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جرم تسلیم کر لیا۔ 7 ججز نے آسٹرین ملونا کو سزا برقرار رکھتے ہوئے متفقہ فیصلے میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا عمل آزادی اظہار نہیں بلکہ یہ فساد کا باعث ہے۔ 47 سالہ الزبتھ اسپیڈوک نے ایک سیمینار میں توہین رسالت کی تھی اور مسلمانوں کے احتجاج پر بیانہ کی۔ ضلعی عدالت نے اسے 2011 میں جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ ملونا نے پہلے آسٹریلین اپیلیٹ کورٹ میں اور پھر یورپی عدالت میں اپیل دائر کی جو مسترد کر دی گئی۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق کے ججز نے ریمارکس دیے کہ کسی مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار نہیں ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی دل آزاری کی اجازت نہیں دیں گے۔ عدالت نے خاتون کے خلاف توہین رسالت کی سزا کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ رمضان الکریم، رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اللہ آپ لوگوں کے روزوں کو، آپ لوگوں کی نمازوں کو، آپ لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو، آپ لوگوں کے مصیبتوں کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ ہر گھر میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہر گھر کے مصیبتوں کو، ہر گھر کے بیماریوں کو، ہر گھر میں جو پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے کو معافی دے دے بس۔ اللہ ہمارے مرحومین کو جو مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے۔ تو بہرحال آج خوشی کی خبر ہے، الحمدللہ ساری دنیا سے جو بھی گستاخی کریں گے ہمارے رسول کی شان میں ہو یا ہماری امت کی ماں کی شان میں ہو، ان حرام پاک کو 21 سال کی سزا، اور اس کے بعد اس کو کفر کردار تک اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا یا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ 21 سال گزرنے کے بعد یہ سزا پکی ہو چکی ہے، جو ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ یہ 7 ججوں کی عالمی عدالت نے 7 ججوں کی ایک بینچ بیٹھ کر یہ فیصلہ سنا دیا۔ حالانکہ یہ فیصلہ ہو کر بھی 2 دن ہو گیا، لیکن میری طبیعت کی بنا پر اور میں خود بھی 1-2 دن کے بعد دوں گا، یہ تھرسڈے یا فرائیڈے بول کے آپ لوگوں کو دیری کیا ہوں۔ خیر آخر آپ لوگوں کے سامنے اب رکھ رہا ہوں۔ یہ کافی دنوں سے بات چل رہی تھی، ایک ملعون، ایک شیطان، ایک خبیث، ایک خنزیر جیسا ہمارے دیش کے اندر بھاگوت ہے، نرسنگانا سرسوتی ہے، یہ الٹے لنگوٹ ہے، یہ حق کے نہیں دھونے والے، یہ ٹٹی کھانے والے، یہ موتر پینے والے، ویسے ہی ایک سور، ایک خنزیر تھا آسٹریلیا کے اندر۔ وہ ملعون کی عمر تھی 47 سال، جو اس حرام خور کو دنیا کی کوشش کی گئی اس کو بچانے کی، دنیا کی کوشش کی گئی اس کو بچانے کی، لیکن بچا نہیں پائے۔ اس کو سزا ہو چکی ہے، اور اس کو آج سزا ہو چکی ہے، اور اس کو 21 سال کی سزا بھی ہو سکتا ہے 21 سال میں وہ ختم ہو جائے، کیونکہ آلریڈی 47 سال کا ہے اژدہا وہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سزا بھی پوری نہیں ہونے سے پہلے انہیں خاک پہ مل جائے گا، کیونکہ یہ زمین بوس ہونے والے وہ خبیث ہیں، وہ خنزیر ہیں، وہ ملعون ہیں، وہ فرعون ہیں۔ ہر صدی میں ایسے پیدا ہوئے ہیں، ہر صدی میں ایسا پیدا ہوئے ہیں جو ہمیشہ دنیا کو پریشان کرتے رہتے۔ اب دیکھو یہ ہمارے پاس 2 خنزیریں ہیں، 2 سور کی اولادیں، جس کی نہ کوئی نہ پہچان ہے، نہ کوئی وجود ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اسلام کے اوپر سے صدقہ ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارے کو خواہش تھی کہ کم سے کم دنیا میں ایسا قانون بن جائے جو ان خبیثوں، ان خنزیروں کے اوپر لگام لگ سکے اور ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔
اللہ رب العزت نے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمدللہ ان ملعونوں کو، ان خبیثوں کو، ان خنزیروں کو اب الحمدللہ اگرچہ یہاں کی عدالتیں سزا دی ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے سو سیدھا انٹرپول آ کے اٹھا کے ان کو لے کے جاتی. چاہے اماں کے خون سے بھی لہنگے میں یہ لوگ چھپو، یہ لوگ بچ نہیں سکتے. اب یہ چیز ہونی تھی، الحمدللہ ہو چکی ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے، خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہم تو کسی کے مذہب کو کبھی نعوذ باللہ ہم یہ حماقت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت ہم کو ہرگز نہیں دیتا. ہم ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ خبیث کے خنزیر کے کچھ اولادیں تھے، کچھ نسلیں تھے جو ہمیشہ اسلام کو ٹارگٹ کرتے تھے، ہمیشہ اسلام کو بدنام کرتے تھے، ہمیشہ اسلام کی کچھ ایسی گستاخی کرتے تھے جو ہمارے لیے ناقابل قبول، ناقابل برداشت تھی. الحمدللہ اب یہ قانون لاگو ہو چکا ہے. یہ قانون ساری دنیا میں لاگو کرنا پڑتا ہے اس کو، اور جو کنٹری اس کو لاگو نہیں کرے گی وہ کنٹری کو دنیا سے بینڈ کر دیا جائے گا. بہرحال یہ ہمارے لیے باعث خوشی کی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ سب تمام بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ رب العالمین. اللہ میاں یہ رمضان میں ہم کو بہت بڑی خوشی سے نوازے ہیں، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ حرام کی نسلیں مسلسل گستاخی کرتے تھے. چاہے خبیث کا بچہ فرانس کا ہو یا آسٹریلیا سے ہو یا ہمارے دیش بھارت سے ہو، یہ بھاگوت ہو، نرسنگھانا سرسوتی، یہ ٹٹی کھانے والے جس کی کوئی اوقات نہیں، حق کے نہیں دھونے والے، بھائی چلے تو بدبو اٹھنے والی. لیکن ان ناپکاروں کے لیے جو قانون لاگو ہوا، یہ ہم مسلمانوں کے لیے باعث خوشی کی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم الحمدللہ اللہ کا شکر مانیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ ہمارے لیے باعث مسرت، باعث خوشی کی بات ہے. تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو، اور اپنے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیے. دیکھیے آج کرونا سے کتنا پریشان ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں کوئی بیڈیں نہیں مل رہی ہیں آپ لوگوں کو. آکسیجن تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آ چکے ہیں. انشاءاللہ وہ تو ہر بھارت میں ہر طرف، چاہے اتر پردیش ہو، ہر طرف انشاءاللہ تعالی دستیاب ہو رہی ہے. وہاں سے آپ لوگوں کو جو دوائیں آئے ہیں الحمدللہ وہ آپ لوگوں کو اس سے اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جلد سے جلد اس بیماری کا خاتمہ کرے سارے عالم سے. اور اللہ رب العزت سے یہی التجا ہے، اللہ ساری دنیا کو اپنے امن و امان میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے. بہرحال اللہ ہمارے کو اس آبا سے بہت جلد انشاءاللہ تعالی، بہت جلد انشاءاللہ آرام فرمائیں گے. ہم انشاءاللہ آرام ہوگا انشاءاللہ. ہم کو جتنا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ اس کی پسپائی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ سے یہی ہم مانگتے ہیں انشاءاللہ. جو بھی بیمار حال ہے انشاءاللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا ہوگی. بہرحال آپ لوگوں سے یہی التجا، یہی دعا ہے کہ بس اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے آپ لوگوں کو دور رکھے. آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اور غریبوں کی مدد کرو جتنا ہو سکتا. اپنے گھر میں افطاری ہے تو دوسرے بازو اڑوس پڑوس میں کا بھی خیال رکھیے، وہاں پہ بھیجیے. غریب کو بھی، روزدار کو بھی روزہ کھولنے کے لیے تکلیف ہونے مت دو. جتنا ہو سکتا اپنے اس میں سے خیال کریے. بہرحال جب وہ چاہتا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.